جیسی حکومت ہے ویسے ہی فیصلے اور ویسی نظر ہے. وہ تو بابو ہے بیچارے. آج کل کے حالات میں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت کمزور ترین جگہ پہ کھڑی ہے، اور اس کے ذمہ وار بھی یہی پارٹیاں ہیں، جو پارٹیاں ڈیل کر کے بارگین کر کے حکومت میں آ رہی ہیں. اور ہم جیسے لوگ اس پریشانی میں پڑ گئے ہیں کیونکہ ہم پچھلے سال ان لوگوں کے ساتھ، پچھلے دور میں ان لوگوں کے ساتھ ہم نے جمہوریت کے لیے، ووٹ کے لیے، عوام کے لیے ایک جدوجہد لڑا. آخر میں جو اس کا نتیجہ نکل آیا، آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک میں آپ دیکھیں، آپ نے تو صرف وزیر اعظم کہا، یہ ایک ایسا بدقسمت نظام ہے جو ہائیبرڈ رجیم جس کو بولا جا رہا ہے، جس میں حکومت بھی غلام ہے، اپوزیشن بھی غلام ہے، پارلیمان بھی غلام ہے، سب مل کے ایک غلامی کا چیز چل رہے ہیں. اور ایک بندہ ہے، اس بندے کی قسمت بھی دیکھ لیں، کچھ وہ سیاسم گڑند ہے، وہ سیور تک گنگرو چول، تو اس نے جنگ بھی جیت لیا. پاکستان نے تاریخ میں کبھی جنگ نہیں جیتا تھا، اور نہ جیتے ہوئے یہ حالت تھی، تو جب جنگ جیت لیا تو کیا حالت ہوگی. تو آئی گیس ایٹ دس پوائنٹ وہ جو وکٹ پہ ہے وہ ذاتی طور پہ فیصلے ہو رہے ہیں، اور یہی بدقسمتی ہے. 10 سال بعد ہم پچھتائیں گے، پھر یہ کرسیوں پہ نہیں ہوں گے. ان کرسیوں میں اتنی طاقت ہے کہ یہ جو چاہے کر سکتے ہیں. تو پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہی ہے. ابھی ہم دیکھیں، آج اگر جنرل فیض اور جنرل باجوہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ تسلسل ہے، اور میرے خیال میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان دو کرسیوں کا جو اتنا زیادہ بری طرح اختیار کا استعمال ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. حکومت اور پارلیمان کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پاکستان نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. کم سے کم وہ ربر سٹیمپ تو کرا لیتے نا. ابھی تو وہ آپ کی بات ربر سٹیمپ بھی نہیں، نہ ہمیں پتہ، نہ میں ایک سینیٹر ہوں، مجھے نہیں پتہ. ہمارے سینٹ میں اس پہ بحث بھی نہیں ہوا، یہ آئے گا بھی نہیں، اس پہ بحث ہوگا بھی نہیں. تو اٹس اے ہائیبرڈ رجیم. اینڈ یہ نہیں کہ صرف اس مسئلے پہ، بہت مسائل پہ وہی لوگ فیصلے کر رہے ہیں اور بات ختم ہو رہی ہے. سر اسی سوال کو اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں تو ہم یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ بہت عرصے بعد پاکستان کو علاقائی سطح پر اور انٹرنیشنل سطح پر کسی اور نظر سے دیکھا جاتا ہے. غزہ امن کمیٹی میں شامل کرنا، ٹرمپ کا شہباز شریف کو خود دعوت دینا، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اس میں امارات بھی شامل ہے، اس میں ٹرکی بھی شامل ہے، اس میں دوسرے تمام ممالک جو اہم اسلامی ممالک ہیں، وہ تقریباً 59 کنٹریز ہے جو اس بورڈ میں شامل ہے. تو اگر پاکستان کو دعوت نہیں دی جاتی تو پھر یہی لوگ کہتے تھے کہ پاکستان تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، امریکہ نے پاکستان کا پوچھا ہی نہیں. تو میرے خیال میں اگر اس اینگل سے پوچھے تو اس اینگل سے عوامی نیشنل پارٹی کا موقف کیا ہے کہ پاکستان کو کم از کم ایک عالمی اور تنازع میں پوزیشن دینی چاہیے. بہت شکریہ جی، اور بہت بنیادی طرف آپ نے اشارہ کیا. اب یہ خوش قسمتی سمجھے یا بدقسمتی سمجھے، لیکن جب بھی یہاں پہ جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو پاکستان کو اہمیت ملتی ہے. جب بھی یہاں پہ جنگ کا ماحول ہوا ہے تو پاکستان کے چاند تارے اوپر گئے ہیں. جب بھی یہاں پہ جنگ کا ماحول ہوا ہے تو پیسہ بھی آیا ہے اور مزے بھی آئے ہیں اور سب کچھ آیا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو آیا ہے، خدا نہ کرے کہ ابھی والے کے ساتھ بھی آ جائے. امریکہ نے جب بھی پاکستان کی تعریف کی ہے تو اس کے بعد جو پاکستان کا اشر نشر ہوا ہے، تو ہم تو آج 2026 میں بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایک 70 سالہ تاریخ اس سب چیزوں کا پڑا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس ہو گیا. پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ، یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ہوا ہوگا؟ ہندوستان کا افغانستان کے ساتھ معاہدہ، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر ہوا ہوگا؟ لہٰذا یہ ایک نئی سطح کی سب بندیاں ہیں، اور وہ سب بندیاں ہمیں پتہ ہے کہ وہ پھر وہ دو طاقتوروں کی لڑائی کے لیے ہو رہی ہیں. میں سمجھوں گا کہ اس خوش فہمی سے پاکستان دور رہے. یہ خوش فہمی پہلی دفعہ نہیں ہے، اس کا پھر بہت کاسٹ دینا پڑتا ہے، اور وہ کاسٹ ابھی سے شروع ہے. کیا آپ پختونخوا میں رہنے والے پختون قوم وہ فیل نہیں کر رہے کہ جو کاسٹ یہ نئی جنگ کا شروع ہو چکا ہے اور جو پختون قوم ادا کر رہی ہے، اور یہ تو صرف شروع ہے، آغاز ہے.
اس کا انجام خدا نخواستہ پرانے سے پھر بھیانک ہوگا. اب دوسری طرف بھی جو پاور شو ہو گیا ہے، جو کچھ ماہ پہلے چین نے ہتھیار کا جو دکھاوا کیا ہے، اور یہ دو ببر شیر ادھر اور ادھر ہتھیار کا دکھاوا کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میدان جنگ امریکہ ہوگا یا چین ہوگا یا روس ہوگا؟ نہیں، امریکہ میں بھی امن ہوگا، چین میں بھی امن ہوگا، روس میں بھی امن ہوگا. لیکن وہ جو مینڈک، وہ میرے دادا جو بات کرتے تھے، تو جو یہ جو مینڈکوں کی طرح وہ چل رہے، ان کا پھر حشر نشر تباہ ہوگا. تو اگر اس اینگل سے دیکھیں تو اچھی بات ہے. اگر عزت اس کو دیکھی بولی جاتی ہے کہ آپ کو ٹرمپ صاحب نے ملاقات کے لیے بلا دیا، اور آپ کے وہ ملاقات کی بھی پھر جو بول نہیں سکتے، ایسا ملک ہے کہ اس ملک میں زیادہ بولنا بھی میرے خیال میں حرام ہے. لیکن اس چیز کو صرف اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. لوگ جو کہے، ریاستیں ان باتوں پہ نہیں چلتی. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو آفر ملی بھی ہوتی، ان کو ریفیوز کرنا چاہیے تھا. ان کو ان معاملوں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمارے اپنے مسائل کم ہیں، ہمارے اپنے مسئلے نہیں ہیں. اور ٹرمپ صاحب کا تو جو 60 ملک، کتنے ملک ہوں گے، میرے خیال میں 60 کو بلایا ہے، تو شاید 60-70 کو نہیں بلایا ہوگا. اب یوگانڈا کو تو نہیں بلا سکتا نا ٹرمپ، اس کو بلانے کا کیا فائدہ. تو میرے خیال میں کوئی 100-150 تو ایسے ملک ہوں گے جس کو شاید کوئی مہمان بھی نہ بلائے. تو جو بنیادی ملک ہے 60، ان کو بلا لیا، اور ان کو بھی اس شرط پہ بلائے کہ $1 ارب دیں گے. تو اب پاکستان تو خود وہ کھانے کو اور چنے، وہ آپ لائچی مانگ رہے ہو، تو پاکستان کا تو خود جو حالت ہے فائنینشل، تو اس میں ہم اس کمیٹی میں $1 ارب کہاں سے ڈالیں گے. اور ہمارا تو ایک ہی کام ہے، ہم اچھی تعریفیں کر سکتے ہیں. جو رجیم مثال بیٹھی ہوئی ہے، تو اگر تعریفوں کے لیے بندہ چاہیے تو بٹھا دے اس کو بھی. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ ان پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. ٹرمپ کیوں آپ کا ایک بیوقوف بندہ اتنی آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں، وہ بیوقوف آپ کو بیوقوف بنا رہے، اور آپ سمجھ نہیں رہے، اور آپ خوش ہو رہے ہیں. اور بھئی آپ نے کہ آج ہم نے ٹرمپ نے بھئی ہماری ٹرمپ نے تعریف کر دی، تو کیا ہو گیا یار. اس دن اچھا ہوگا جب ٹرمپ کہے گا کہ نہیں ادھر کوئی مسئلہ ہے. تو یہ تو ایوب خان کے دور سے ہم امریکہ کو فالو کر رہے ہیں، اور ابھی بھی فالو کر رہے ہیں. اور ان کا طریقہ ہوتا ہے، کبھی ہمیں دباتے ہیں، کبھی وہ چاڑتے ہیں، اور وہ چل رہے ہیں بس. دیکھیں، مسئلہ آپریشن ہے کہ مسئلہ دہشت گردی ہے. اگر مسئلہ آپریشن ہے تو آپریشن تو کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا. یہ تو سرجیکل آپریشن ہے، کسی کو ڈاکٹر کا آپریشن بھی نہیں پسند ہوتا. اگر مسئلہ آپریشن ہے، آپریشن کوئی نہیں پسند کرتا. عام حالات میں کبھی آپریشن ہوں گے نہیں. اور یہ جس طرح کی پھر ہمارے علاقے میں اور تاریخ میں جس طرح آپریشنز ہوئے ہیں، اور یا آپریشنز کے نام پہ جو دھندا ہوا ہے، تو پھر کون یہاں کے آپریشنز مانے گا. لیکن دوسری طرف جو اب مسئلہ اگر دہشت گردی ہے، تو پھر آپریشن سے حل تو نہیں ہوگا. آپریشن سے بھی، کیونکہ اگر آپریشن سے حل ہونا ہوتا ہے تو کوئی 60 کے 70 تو آپریشن اس طرح کے ہو گئے. اور پتہ نہیں ہر دفعہ کوئی اچھا نام لے آتے ہیں. اس دفعہ کے آپریشن کا نام مجھے نہیں پتا قرآن مجید سے نکالا ہے کہ نہیں نکالا، لیکن آپریشنوں کے نام ہماری بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ اس طرف بھی اسلام کے نام پہ آتا ہے، اس طرف بھی اسلام کے نام پہ آتا ہے. صوبائی حکومت روز اول سے دہشت گردوں کے حامی ہے. 2013 میں ان کی حکومت ہمارے ریاستی اداروں سمیت انہی دہشت گرد تنظیموں کی وجہ سے ملی. 2013 میں ان کو حکومت ملی، انہوں نے کھلے عام دہشت گردوں کے لیے پرچار کیا. عمران نے یہاں پہ آ کے باقاعدہ جلسوں میں کہا کہ دفتر کھولو ان کے لیے، ان کو مین سٹریم کرو، ان کو جگہ دو. باقاعدہ فنڈز دیے گئے، باقاعدہ فنڈز کے نام پہ بتے دیے گئے. پھر وہ دوبارہ سپورٹ ہوا. 2018 میں وہی سپورٹ ملا. ایک ہی گروپ تھا، ابھی تو سب کے سامنے کھل گیا ہے کہ فیض کون تھا اور
پی ٹی آئی کیا ہے اور ٹی ٹی پی کیا ہے اور مثال پی ٹی ایم کیا ہے اور ان کی کیا جوڑ ہے اور کیا نہ جوڑ ہے اور کہاں سے چلا اور کہاں پہ اترا. اب تو میرے خیال میں یہ بہت واضح ہے کہ پی ٹی آئی اینڈ ٹی ٹی پی دے آر دا سیم ٹیمز. وہ تو بہت کھلے عام ہے. تو اب اگر ایسے لوگوں کو قوم نے حکومت نہیں دی, میں یہ بھی بہت واضح کر دوں, یہ جو یہاں پہ لوگ یہ نظریہ پاکستان میں پیش کرتے ہیں کہ پختونخوا میں بڑا اچھا انتخابات ہوئے اور باقی ملک میں 45 اور 47 ہوئے, تو جو پختونخوا میں جو ہوا ہے تو وہ ہم اور آپ کے سامنے الحمدللہ ہم اور آپ اس کے گواہ ہیں کہ پختونخوا میں کیسے 1300 سے 33,000 بنائے اور کیسے 1 سے 1.5 لاکھ ووٹ بن جاتا ہے, اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے تھا. تو یہ تو اسی ریاست نے ان کو حکومت سونپی ہے, اور اگر یہ ریاست آج نہ مانے یا مانے کل, اسی ریاست کا فیصلہ تھا. یہ لوگ طالب کو لے کر آئے ہیں, انہوں نے سیٹل کیا, انہوں نے ان کو یہاں پہ بٹھایا ہے. وہ معاہدہ کدھر ہے, وہ سب کدھر ہے, تو یہ سب کردار ریاست نے کیے. اب اگر آج والے کہیں کہ ہم کل والوں کو نہیں مانتے, دیٹس ناٹ مائی ہیڈ ایک. کل والے جب ان کرسیوں پہ بیٹھے تھے وہ انہی طاقتور کوریڈوروں سے انہوں نے یہی فیصلے اس قوم کے لیے کیے ہیں. انہوں نے 40,000 دہشت گردوں کو رہا کر کے پختونخوا میں چھوڑا ہے. انہوں نے 102 ان دہشت گردوں کو جو پتہ نہیں کتنے اربوں کے آپریشنز کے بعد پکڑے گئے ہیں, جیلوں میں تھے. چلو جو افغانستان سے, تو چلو وہ بھی ہمیں بتائے کہ کیا لائے ہو, کیسے لائے ہو, کن اصولوں پہ لائے ہو, کن شرائط پہ لائے ہو. لیکن یہ جو جیل سے نکالا ہے, جس میں مسلم خان بھی تھا, جس میں APS والا ماسٹر مائنڈ سب کچھ تھا, تو وہ لوگ کیوں نکالے ہیں. اور آج ہم پختون بیچارے اسی چیز میں مار کھا رہے ہیں کہ اب میں اس کو کھیل ہی کہوں گا, کیونکہ ایک کھیل چل رہا ہے. میں نے اس دن سینٹ میں بھی کہا کہ اس کو میں کھیل سے زیادہ نام بڑا اس لیے نہیں لے سکتا کہ دفاعی ادارے اپنی مرضی چلا رہے ہیں. وفاقی حکومت کے لیے آپ دیکھیں تو ویسے بھی ان کے لیے, چونکہ وہاں پہ نون کی حکومت ہے, یہاں پہ جنون کی حکومت ہے, تو وہ جیسے دشمن ہے, تو دشمن وہ قومی سطح پہ ہو گیا, تو صوبے کے ساتھ ویسی وفاق کا وہی حالت ہے. اور دوسری طرف جو صوبے کے ذمہ وار لوگ بیٹھے ہیں وہ ڈرامے باز لگ رہے ہیں. مجھے ڈرامے باز اس لیے لگ رہے ہیں کہ چیخ رہے ہیں کہ ہم ان کے آپریشنز کا ساتھ نہیں دیتے. تو بھائی یہ تو فیصلے ہیں نا, کس نے کرنا ہے. ایپکس کمیٹی میں تو کوئی بیٹھا ہوگا نا, ایپکس کمیٹی میں تو کسی نے فیصلے کیے ہوں گے نا. ایسے تو نہیں, ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ فیصلے ایسے نہیں کہ رات کو کوئی سو رہا اور صبح اٹھ جائے, اور نہیں, یہ فیصلے وہ اچھے ہو برے ہو, لیکن یہ فیصلے ایک طریقے سے ہوتے ہیں. تو ان ایپکس کمیٹیز کی کوئی تفصیل ہمیں پتہ ہے کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا, ایسا تھوڑی ہے. اور اگر پھر یہ کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے, تو ان کا وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن کیا ہماری صوبائی حکومت ان دہشت گردوں کے خلاف ایک شفاف بیانیہ کرنے کو تیار ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں اس دن ایک نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر یہ دہشت گردی پختونخوا میں ہو رہی ہے تو یہ پنجاب میں کیوں نہیں ہو رہی. بدقسمتی, ہم انسانیت کے ناطے نہیں چاہتے کہ کہیں بھی ہو, لیکن اس کی تاریخ اگر دیکھیں تو یہ خود ایک دہشت گرد, اور وہ دہشت گرد کو اسمبلی کے فلور پہ کون لے کر آیا, اور وہ دہشت گرد کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ دہشت گرد اگر پختونخوا میں حملے کرے تو پنجاب میں. یہ ایک دہشت گرد کا بیان ہے. تو یہ نظام بدقسمتی سے جو سوال تھا کہ اٹس اے فیلئر, پختون قوم یا پختونخوا کی قوم جو جتنی بھی ہے وہ لاوارث ہے, نہ باپ نہ باپ, کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں. اور میں نے پھر کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپریشن نہیں کرانا چاہتے اور پھر بھی آپریشن ہو رہا ہے, تو یہ کرسی کس لیے ہے؟ اب وہ کرسی آپ کو ملی اور آپ کو کوئی مان نہیں رہا, تو آپ تو ویسے ہی, آپ تو ان چیزوں کے عاشق ہی نہیں ہیں, آپ تو جنون عمران ہیں اور پتہ نہیں اس کے فدا ہیں اور اس میں مرنا چاہتے ہیں. تو اس کرسی کو تو لات مارو نا یار, کرسی گود میں پکڑی ہوئی ہے, اس کے مزے بھی لینے ہیں, راتوں کی تاریکوں میں ملاقاتیں بھی کرنی ہے اور ڈرامے بھی کرنے ہیں, بیچ میں رگڑ قوم کو مل رہا ہے.
میں نے تو آپ کو پہلے اشارتاً کہا کہ خدا نہ کرے اور اللہ کرے کہ ہم غلط ہوں، لیکن جو حالات دکھ رہے ہیں تو میدان جنگ اس وقت ہمارا علاقہ لگ رہا ہے. جنگ کا بہانہ جو بن رہا ہے وہ قدرتی وسائل ہے، اور وہ پھر آلریڈی انہی پہ ادھر ہی لڑائی ہوگی نا. ایسے تھوڑی ہوگا کہ قدرتی وسائل ادھر ہے اور لڑائی افریقہ میں ہوگی. تو بدقسمتی سے سی پیک تو دور کی بات ہے، لیکن جو ہمارے ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، دے آر دا ریزن جو ہمیں کھائی جا رہا ہے. ہمارا ٹیررزم کی وجہ بھی وہی ہے، ہمارا دہشت گردی کی وجہ بھی وہی ہے، ہماری انسرٹینٹی کی وجہ بھی وہی ہے، اور مزید اگر کچھ ہوگا وہ بھی وہی وجہ ہے، بدقسمتی سے. صوبائی حکومت بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں بڑے ترقیاتی کام کیے ہیں، اسپتالوں کی بات کر، یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن این پی کی طرف سے وہ کاؤنٹر بیانیہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ آپ نے بہت زیادہ کام کیے، لیکن آپ کو تو کاؤنٹر کر دینا چاہیے تھا. یار دیکھیں، جب کوئی ایسی قوم آ جائے جو مثال ایسی باتیں کرے جو ان دنوں آئی، وہ اس نے کہا کہ KTH بھی ہم نے بنایا اور LRH بھی ہم نے بنایا، تو میں نے کہا کہ یہ نہ بول دے کہ وہ ادھر جو پشکلاوتی یونیورسٹی تھی وہ بھی عمران خان نے بنائی تھی. یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ قسم سے میں نے ان کے لیے ایک ہی لفظ نکالا ہے، اور وہ لفظ گند ہے. گند کے سوا ان کو کوئی کہنا یا کرنا وہ دور کی بات ہے. باقی جہاں تک رہی عوامی نیشنل پارٹی کی بات، الحمدللہ ٹھیک ہے، جو نہیں جاننا چاہتے ان کو نہیں پتہ، لیکن جو جاننا چاہتے ہیں، جو تھوڑی سی بھی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا لیں گے، ان کو پتہ ہے کہ اگر پختونخوا میں کوئی کام ترقی کا ہوا ہے BRT کے علاوہ، سونامی ٹری کے علاوہ، اور وہ بلین ٹری سونامی تھا کہ کیا تھا، معلم جبا، اور ان چیزوں کے علاوہ ترقی کا جو کام آپ دیکھیں، وہ سوات ایکسپریس وے انہوں نے بولا وہ بھی ہمارا کام ہے. وہ جو ان کا وہ سیلفی برج ہے، یہ احتاباد والا فیز 3، یہ بھی ہمارا پروجیکٹ ہے. مثال انہوں نے تو کام انہوں نے اب یہ کہتے ہیں ہم نے بہت کام کیا، یہ تو مشہور اس پہ تھے کہ یہ گھوم کے پرانے پروجیکٹ پہ پہلے پرویز خٹک 5 سال گھوما، اس پہ تختیاں لگاتا رہا، پھر وہ محمود خان آیا، وہ گھوما، اس پہ تختیاں لگاتا رہا، پھر علی امین آ گیا، وہ گھومتا رہا، اس پہ تختیاں لگاتا رہا. مجھے تو آئی ڈونٹ نو، ان کی ترقی فیس بک بالکل ہے، ٹویٹر پہ ہے. انہوں نے الحمدللہ 4 سدہ کو اگر ٹویٹر پہ دیکھا ہے تو کینیڈا کی طرح ہوگا. باقی حقیقت سب کو معلوم ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس 4 سدہ میں بھی میں اپنے اگر ضلع کی بات نہ کروں، میں اپنے حلقے کی بات کروں، میں اپنے تحصیل کی بات کروں، تو اگر آپ میجر پروجیکٹ دیکھیں تو ان 12 سال میں رجڑ تخبئی روڈ کی ریہیبلیٹیشن کے علاوہ مجھے آپ ایک میجر پروجیکٹ بتا دیں. یہ فلائی اوور آیا، وہ کھڈے کھودے گئے، سامان آیا، سامان واپس چلا گیا. میں وہ جو ایک رجل TB کے سب مقابلے میں ہم نے عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے 5 سالہ اقتدار، ایک طرف 12 سال ایک طرف 5 سال اقتدار میں، صرف سڑکوں کی تعداد میں ہم نے صرف 4 سدہ میں 90 کلومیٹر روڈز بنائے ہیں، ڈبل روڈز. الحمدللہ ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 4 سدہ کے چہرے کو ایک نیا رنگ دیا. ہمیں یاد ہے 4 سدہ مردان روڈ، ہمیں یاد ہے 4 سدہ تنگی روڈ، ہمیں یاد ہے 4 سدہ نوشابی بھی وہ بیکار رہ گیا کیونکہ اس کے بعد پھر دوسری حکومت آ گئی. آپ الحمدللہ دیکھیں پورے پختونخوا کا ایک بیوٹیفل پروجیکٹ آیا ہوا ہے ادھر آپ کا جوڈیشل کمپلیکس، اور آپ جاتے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، اور آپ پختونخوا جائیں آپ دیکھیں کہ ایسا پروجیکٹ کوئی اور لے کر آئے. آپ سپورٹس کمپلیکس دیکھیں، آپ یونیورسٹیز دیکھیں، آپ کالجز دیکھیں، آپ کے سامنے عبدالعلی خان ڈگری کالج، تاجو بی بی ڈگری کالج، تنگی کالج، درگاہی کالج، یہ سب ہم نے الحمدللہ بنائے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کام کرنے والے ہو، جو کام وہ کہتے ہیں نا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اور جو برستے ہیں وہ گرجتے نہیں. تو میرے خیال میں ہمارے لیے یہ کافی ہے، ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے ڈیلیور کر کے دیا ہے. آج اگر ایک ماحول بن رہے پختونخوا میں اور لوگ عوام الحمدللہ ایک حقیقت کی طرف آ رہی ہے، تو یہ وہی حقیقت ہے کہ عوام کو یہ پتہ ہے
عوام نے نہ ان لوگوں کو کبھی ووٹ دیا ہے نہ دینے کو تیار ہے. یہ گند ان لوگوں کے ساتھ تو بیٹھنے کو کوئی نہیں تیار تھا, ان کو ووٹ دینا تو دور کی بات ہے. یہ خواجہ آصف صاحب نے یہ 18ویں ترمیم کو ڈگوسلا کا ہے, تو اس سے ان کی نیت واضح ہو گئی کہ 18ویں ترمیم ان کے آنکھوں میں کٹک رہا ہے. وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے, اور الحمدللہ اس ڈکوسلے کو انہوں نے کامیاب کرایا ہے, اور اس ڈکوسلے کو کامیاب کرنے کے لیے ان کا بھی ایک ڈکوسلہ ہم نے رکھا تھا, وہ جو 2 دفعہ کے زیادہ ٹرمز کی وزارت عظمیٰ تھی. اب بدقسمتی وہ ٹرمز اس کے پورے نہیں ہوتے, وہ تو اب لیکن اس نے بھی, اگر آپ اس کو یہ ڈکوسلہ کہتے تو آپ پھر کہیں کہ سیاسی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون نے 18th امینڈمنٹ میں اپنی ذاتی فائدے کے لیے سودا بازی کی, پھر تو میں یہ سمجھوں گا. ادروائز 18th امینڈمنٹ ایک متفقہ امینڈمنٹ ہے, جو واحد امینڈمنٹ ہے جس پہ لوگ 6 مہینے کے پتہ نہیں کتنے پورا دن بیٹھے ہیں, اور لارج کمیٹی بنی ہے, اور ہر پارٹی اس پہ متفق ہوئی ہے, اور ایک امینڈمنٹ آئی ہے. تو اصل میں ہمیں پتہ ہے کہ گھٹن کدھر ہے. گھٹن تو مالکوں کو ہے نا, یہ تو بیچارے غلام ہیں. ادروائز ہم سب جانتے ہیں, لیکن یہ اپنی ہی بات کی نفی ہے. اس کا مطلب کہ خواجہ آصف کے لیڈر میاں محمد نواز شریف نے یہ ڈکوسلہ, جو پنجابیوں کے لیے ڈکوسلہ ہے لیکن پختونخوا کے لیے, پختون کے لیے, بلوچ کے لیے, سندھی کے لیے, مہاجر کے لیے اس کے حق کی بات ہے. ہمارے حق کو یہ ڈکوسلہ سمجھتے ہیں, تو یہ حق ہم نے الحمدللہ بڑے فخر سے جیتا ہے. بدقسمتی سے ان لوگوں کا چھوٹا پن پھر دکھتا ہے کہ شاید ہمارا حق انہوں نے اس سودے پہ دے دیا. تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. آخری سوال یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی گہری ایران پر ہے. اگر یہ جنگ ادھر آ گئی تو آپ کو پاکستان کا مضبوط مستقبل کیا نظر آ رہا ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ بھارت سے تجارت حلال ہے, افغانستان سے تجارت حرام ہے, اس کی وجہ سے کا معاشی نقصان ہو رہا ہے. اس سوال سے آپ پاکستان میں آپ حلال اور حرام ہے نا. اصل میں اگر بھارت آپ کی طرف ہوتا تو شاید بھارت بند ہوتا اور افغانستان کھولا ہوتا. مسئلہ تو پنجاب کا ہے نا, پنجاب کا تجارت چل رہا ہے, پنجاب کا بارڈر کھلا ہے. آپ کو اس پہ مجبور کیا جاتا ہے, اس بات کو آپ سمجھیں. یہ ایک عام بات نہیں ہے کہ بارڈر بند ہو گیا ہم پہ, نہیں, یہ ایک اکنامک پاور ہے کہ اس پورے مارکیٹ پہ وہ مارکیٹ بند کیا جائے تاکہ یہ لوگ مجبور ہو کہ ہمارے مارکیٹ میں آ کے بیچیں. جب افغانستان کا بارڈر کھلا ہوتا ہے, پختونوں کی سبزی, پھل, میوہ جات یا جو کچھ بھی کہیں, وہ جاتے سارا اس طرف, کیونکہ اکنامکس کا گیم ہے. اور جہاں آپ کو اچھا پرائس ملتا ہے, ہر زمیندار آخر اسی لیے لگا ہوا ہے, اور وہ چاہے گا کہ اس مارکیٹ میں اپنا کموڈٹی بیچے جس میں اس کو اچھے سے اچھا پرائس مل رہا ہو. تو آپ پنڈی اور کابل کا کمپیریزن پھر کریں, سیزنل کمپیریزن کریں کہ پنڈی میں کیا ریٹ چلتا ہے اور کابل میں کیا ریٹ چلتا ہے. تو ایک طرف تو آپ پہ وہ تجارت بند کر دی جاتی ہے, آپ کا وہ ریٹ بند کر دیا جاتا ہے, دوسری طرف آپ کو اس پہ پھر مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ کا ہر کموڈٹی, ابھی جب وہ بند ہے تو ہمارے ادھر سے سبزی کدھر جا رہا ہے, پھل کدھر جا رہا ہے, سب کچھ کدھر جا رہا ہے, پنڈی جا رہا ہے, اور ان کے ریٹ پہ جا رہا ہے. لہٰذا یہ بدقسمتی ہے. آج کے ماحول میں بات کروں تو آلو میں لوگوں نے نقصان کیے. اب اگر یہ مارکیٹ کھلا ہوتا تو یہ زمیندار تو نقصان نہ کرتے نا. آج کا دیکھیں, ہمارے 4 سدہ کا سب سے بڑا کموڈٹی جو شوگر کین ہے, گھوڑ ہے, اس کا آپ کو پتہ ہے کہ مارکیٹ دگنا ہوتا ہے جب بارڈر کھلا ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل بنیادی طور پہ ہر بندے کو افیکٹ کرتی ہے, گروور سے لے کے منڈی والے, اور منڈی والے سے لے کے کنزیومرز تک, ہر ایک کو افیکٹ یہ کرتا ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ ہے جو بہت طریقوں سے آپ کو بند, دیکھو آپ کو آپ کے معدنیات پہ اجازت نہیں ہے, آپ کی بجلی ہے لیکن بجلی نہیں ہے, آپ کا گیس ہے لیکن گیس نہیں ہے, آپ کا مارکیٹ ہے لیکن نہیں ہے. تو لہٰذا یہ اس چین کا ایک لنک ہے. ادروائز نیک نیتی سے کام ہونا چاہیے, اور غلام خان سے لے کے
बाजौड़ से लेके चमन तक तमाम तर बॉर्डर्स खोलने चाहिए और तिजारत को लोग फ़रोग़ देते हैं। हमारा मज़हब इसको प्रमोट करता है, हमारा सब कुछ इसको प्रमोट करता है। लिहाजा और रास्ते तो इस्लामी तौर पे रास्ता बंद करना जो है ये तो हराम है। हमने तो ये सीखा है कि रास्ता बंद करना तो हराम है। मस्जिद के लिए सिर्फ आप करो, बाकी तो रास्ते तो आवाम के लिए खुले होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मैंने उस दिन भी ये कहा कि बंद तिजारत में जो लोग नहीं आना चाहते या नहीं आना चाहिए वो आ रहे, वो आ भी रहे हैं, वो जा भी रहे हैं। इन्हीं की कहने से कि अगर इस्लामाबाद में भी धमाका होता है तो ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से है। मैं नहीं कहता, ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से हैं। अगर पेशावर में भी कुछ होता है ये कहते हैं तो अफ़गानिस्तान से आए हैं, मतलब वो लोग आ रहे हैं। लेकिन ट्रक नहीं जा सकता, फल नहीं जा सकता, तिजारत नहीं हो सकती। तो ये हमारी बदकिस्मती है। और आपके पास क्या शवाहिद है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं? तो इस अवामी नेशनल पार्टी इस बयान को किस नज़र से देखती है? क्या अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में कोई मुदाखलत आजकल नहीं हो रही है? नहीं, और जो कुछ भी कर रही है वो मेरे ख्याल में अगर दोनों तरफ देखा जाए तो ये तारीखी तौर पे गलत बयानी होगी। ये जो इधर तक हम पहुँचे हैं तो पिछले 50 साल से दोनों स्टेट्स का एक किरदार है। कम ज़्यादा इस पे बहस हो सकती है, लेकिन वो किरदार है, वो था, वो आज भी हमें दिख रहा है और बदकिस्मती से वो शायद कल भी रहे। इस पे मुंह हम नहीं मोड़ सकते कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं होती या पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में मुदाखलत नहीं हो सकती। लेकिन ये भी नहीं कि हर कार्रवाई जो हो रही है ये अफ़गानिस्तान से ही हो रही है। इधर आप अंदर बैठे हुए हज़ारों दहशतगर्द हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो लिहाजा ये पूरा जो बयानबाजी चल रहा है या ये जो पूरा पिक्चर दिखाया जा रहा है इस तरह नहीं। कुछ हद तक हाँ इंटरफेरेंस दोनों ममालिक कर रहे हैं, लेकिन वारदात पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। 40,000 लोग ये लेकर आए हैं, उनको यहाँ पे रिसेटल किया, उनका काम यही था ना, वो यही कर रहे और हम तब भी चीख रहे थे, आज भी चीख रहे हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल में सियासत तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब आप एक रिस्पॉन्सिबल सीट पे बैठे हैं और आप वज़ीर आला हैं, देखिए ये छोटी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि छोटा बंदा बड़ी कुर्सी, ये बदकिस्मती से इधर यही हो रहा है। लेकिन जब आप उस कुर्सी पे बैठ गए तो फिर आप नुमाइंदे हैं, आप अवाम के भी नुमाइंदे हैं और आप रियासत के भी नुमाइंदे हैं। फिर आपको अपना सब कुछ उस तरह रखना चाहिए। अगर नहीं तो फिर उस कुर्सी, मैं दोबारा कहूँगा कि फिर उस कुर्सी को छोड़ना चाहिए। फिर इस तरह नहीं हो सकता कि आप उधर भी हो और इधर भी हो। थैंक यू जी।